بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو سمیت خوشحال رکھے، خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہر پریشانی تندرستی سے بچا کے رکھے، اور آپ کو آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے روز میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ویکینسیاں نکال کے اچھی سے اچھی لاؤں، لیکن آج میرے پاس بیریا DHA کی نوکریاں ہیں راولپنڈی سے، تو وہ نوکریاں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں ضرور کروں گا۔ میں نے یوٹیوب کے کمنٹس بھی چیک پہلے تو میں چیک ہی نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے چیک کرنے شروع کیے تو یقین مانے اکثریت نے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، ان بزرگوں کا، ان بھائیوں کا، ان دوستوں کا، ان ماؤں بہنوں کا، ان بیٹیوں کا، جو میرے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں اور مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ میں اب کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ میرا آفس آپ لوگوں کا آفس ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ فوری طور پر ملازمت پہ لگ جائے اس مہنگائی کے دور میں، اور بجائے وہ ہلو جلو میں پڑا رہے۔ تو میرے پاس آئے، میں اسے فوری طور پر 10 منٹ میں ملازمت دوں اور وہ کام کر لے۔ بہت ساری خواتین کی، میری ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی کمنٹس بھی آ رہے ہیں، میسج بھی آ رہے ہیں کہ آپ نے مردوں کے لیے زور رکھا ہوا ہے، کوئی لڑکیوں کے لیے بھی دیں، ملازمتیں نکالیں۔ تو بالکل جی، میں عن قریب بہت جلد کوئی لیڈیز رکھنے لگا ہوں آفس میں، تاکہ لیڈیز کا کام لیڈیز ہی کرے تو بہتر ہے۔ میں انشاءاللہ لیڈیز کو اچھے گھروں میں آیا پیشنٹ کیئر، بیبی سیٹر، گھریلو ملازمین، کوکنگ کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے یہ جابیں دوں گا، اور ایسے آفس میں کام دوں گا۔ میں لیڈیز کو آفس میں کام دینے سے ذرا دور ہی رہتا ہوں، لیکن میں ایسے آفس میں آپ کو کام ضرور دوں گا جہاں آپ کی اس تو نفس مجروح نہ ہو، اور آپ وقت پہ آئیں، وقت پہ جائیں، اور وقت پہ تنخواہ حاصل ہو۔ جہاں پہ ایسے آفس میں کام دوں گا آپ کو جہاں پہ مزید خواتین یا چند لڑکیاں اور بھی کام کر رہی ہوں، تاکہ آپ کو اپنے تحفظ کا بھی اعتماد ہو، اور آپ کو آپ کے جو ہے وہ در سے ڈر اور خوف نہ ہو کہ میں 4 مردوں میں اکیلی بیٹھی ہوں دفتر میں، یا 6 مردوں میں، یا آن پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہے، بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور میں اکیلی لڑکی بیٹھی ہوں۔ تو وہاں میں آپ کو جاب نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کو ایسی جگہ جاب دوں گا جہاں ایک لڑکی ضرور ہوگی یا 2-3 لڑکیاں کام کر رہی ہوں گی، تاکہ آپ دونوں یا تینوں یا چاروں، آپ بہنیں یا سہیلیاں دوست بن کر کام کریں، آپ کے اندر ایک خود اعتمادی ہو اور ایک تحفظ کا بھی احساس ہو۔ انشاءاللہ جی، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں ضرور کوئی شروع کرنے لگا ہوں انشاءاللہ کام۔ بس کوئی اچھی سی لیڈیز کا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو راولپنڈی کے قریب کی رہنے والی ہو، اور وقت پہ آئے، وقت پہ جائے، تاکہ میں لیڈیز کا کام بھی شروع کر دوں۔ کیونکہ میں لیڈیز سے زیادہ جو ہے، میرے پاس پہلے ایک لیڈیز تھی، وہ راولپنڈی کے رہنے والے تھی، بکرا منڈی کی۔ وہ بہت اچھی تھی، میرے پاس 14 مہینے 16 مہینے رہی ہے، اور پھر ان کی شادی ہو گئی، اپنے گھر کی ہو گئی۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ تو میرا انہوں نے بڑا ساتھ دیا، میرے کاروبار کو بھی بڑھایا، اور سب سے بڑی اچھی بات مجھے ان کی جو لگتی تھی، وہ پشتو زبان بھی جانتی تھی، تو وہ اچھی ڈیلنگ کر لیتی تھی۔ تو جب سے آئی اور جب وہ چھوڑ کر گئی، اور اچھا ایک ماحول تھا، انہوں نے آفس میں رکھا ہوا تھا، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملتی، اور نمازی بھی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا والد ریٹائر آرمی پرسن تھے، تو اچھے ماں باپ کی تربیت تھی اس لڑکی میں، کیونکہ جس نے اچھا کام کیا اس کی تعریف کرنی چاہیے، پیٹھ پیچھے بھی اور منہ پہ بھی، اور سب کے سامنے۔ باقی میرے پاس بہت سی کمنٹس میں نے دیکھے یوٹیوب پہ کہ جی
اور حکومت ایسے دیکھے کہ جی ہمیں خالی کوٹھیوں میں چوکیدار، ہمیں ایسی چوکیدار گھروں میں چوکیدار، کوٹھیوں میں بنگلوں میں چوکیداری دیں جہاں تک خالی ہیں. اب وہ خالی کیوں مانگتے ہیں چوکیداری؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایسے لوگوں کو کبھی بھی جو مجھے کہتا ہے نا جی میں خالی گھر ہو تو ہم وہاں پہ میاں بیوی رہ لیں گے، یا خالی گھر ہو مجھے وہاں پہ چوکیدار رکھوا دیں، تنخواہ بے شک کم ہو، کھانا میں اپنا کر لوں گا، وہ لوگ ان کے پیچھے قبضہ گروپ ہوتے ہیں. میں آج آپ کو اسٹامپ پیپر پہ ہی لکھ کے دینے کو تیار ہوں، ثابت بھی کرنے کو تیار ہوں. نمبر کیوں وہ ایسی خالی کوٹھیوں پہ؟ کیونکہ بعض لوگ مالکان جو ہوتے ہیں وہ اپنی پراپرٹی یا تو یہاں پہ پلازے یا گھر زیادہ تر وہ دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر پنڈی میں ہے تو خود کراچی میں ہوں گے، یا آؤٹ آف سٹی ہوں گے، یا آؤٹ آف کنٹری ہوں گے، تو یا دوسرے صوبے میں ہوں گے ڈیوٹی کے، سرکاری ڈیوٹی کی وجہ سے، تو پھر ان کی رکھوالی کرنے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں جو مجھ سے ڈائریکٹ چوکیداری مانگتے ہیں کہ خالی گھر ہو، میں ان کو ایسے میں نہیں دیتا. ہاں دیتا ہوں ضرور، میں اس کو دیتا ہوں جو ریٹائر فوجی ہے. کیوں؟ ریٹائر فوجی ایک ذمہ دار بندہ بھی ہوتا ہے، اس کی پینشن بک ہوتی ہے، اس کا GHQ راولپنڈی میں ریکارڈ ہوتا ہے، وہ نہ بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی اینکی پینکی کر سکتا ہے. وہ ریٹائر ہو کر بھی محکمہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور محکمے میں اس کا ریکارڈ بولتا ہے. وہ بھاگ نہیں سکتا کیونکہ اس نے پینشن بھی لینی ہوتی ہے، سارا کچھ معاملات ہوتے ہیں. اور یہ پینشن بک جو ہوتی ہے نا، یہ اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور اس کے لیے ہتھکڑی بھی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا میں نے کمنٹس میں دیکھے، مجھے کئی میسیج آتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے واٹس ایپ نہ کیا کریں. یقین مانیں آج میرے دونوں واٹس ایپ گروپ جو میں نے گروپ ہینگ ہو چکے ہیں، اتنا اوور لوڈ تھا، اور میں نے شکر کیا یار بس رہنے دو، ہینگ رہنے دو، بحال ہو جائیں گے. ویسے 24 گھنٹے بعد بحال ہو جاتے ہیں. تو میں گروپ خالی کرتا رہتا ہوں، پھر نئے بناتا ہوں، پھر خالی کرتا ہوں، پھر نئے بناتا ہوں. تو مجھے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تنخواہ بشا کام ہو، خاص کر لڑکے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی میڈم کے ساتھ لگا دیں گھروں میں. میں نے کہا یار میڈم کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے، میڈم کے ساتھ لگا دیں. تو ایسے میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں، میں نہیں کھل کے بتا سکتا، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. شاید ایسے جو ڈائریکٹ کہتے ہیں ہمیں میڈم کے ساتھ، جہاں پہ میڈم ہو اس کے گھر میں کام کرنے کے لیے لگا دیں. میرے خیال میں شاید ان کے گھر میں خود جو ہوتی ہے وہ مائیں بہنیں نہیں ہوتی یا ان کی بیٹیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے، بس اتنا ہی کافی ہے میرا خیال میں. تو یہ ایک تو یہ بات. تو میرے پاس بہت سی ملازمتیں ہوتی ہیں. میرے پاس جب ایک کوک آتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میں اس سے سوال جواب کرتا ہوں. مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہ جی کوکنگ ہے، میں نے کہا جی بالکل کوکنگ کی جاب مل جائے گی. اچھا کتنی تنخواہ ہے؟ بھائی تنخواہ تو دیں گے نا، بالکل دیں گے، آپ اللہ واسطے کام تو نہیں کریں گے. آپ کس قسم کے کوک ہیں؟ بعض کوک ایسے ہیں کہ جو روٹی نہیں بنا سکتے، اور جب روٹی بناتے ہیں گول روٹی نہیں بناتے. ایک رخ اس کو روٹی کا مشرق کی طرف ہوتا ہے، دوسرے کا مغرب کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ستارہ نہیں ہوتا جیسے ایسے مجھے دڑوں کی پاٹیاں، تو وہ ہوتے. تو ایک پہلی بات. دوسرے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بس جی پاکستانی کھانے ہر کوئی سارے پاکستانی کھاتے ہیں، کوئی انڈین تو نہیں کھاتا. کیا اگر میں پاکستانی میں پائے بنا لیتے ہوں؟ اور نہیں جی پائے کہاں بنا لیتے. اچھا سویٹ ڈش بنا لیتے ہو؟ نہیں جی میں کہاں بنا سکتا ہوں. اچھا چکن کڑھائی بنا سکتے ہو؟ نہیں جی میں نہیں کھا رہا چکن کڑھائی میں. تو پھر کیا بنا دیں؟ جی آلو دال پالک. میں کہا واہ. تو ایسے بھی کوک ہے نا ہمارے، بڑے شہزادے کوک ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اب میں کیا کہوں، آپ بھی ہنس رہے ہوں گے. بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے سادے یہاں پہ بندے ہیں. اور جب میرے پاس کچن ہیلپر کوئی آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا وہ جی میں نے فلانے بریگیڈیئر صاحب نہیں. میں کہا اچھا، اس کے گھر کچن ہیلپر ہی کی ہے. میں نے کہا کتنے سال؟ 2 سال. اچھا چھوڑا کیوں؟ بس گھر واپس چلا گیا تھا جی، امی بیمار تھی. اچھا چلو کوئی بات، بیماری تو لگی ہے.
اچھا بریگیڈیئر صاحب کا نمبر کیا تھا وہ؟ اچھا نام پوچھو نا، ایک دم بتا دیتے ہیں فلانا جی بریگیڈیئر، نام کیا ہے؟ بریگیڈیئر شعیب کر دو، میرا کر دو. کسی نے کیا دیکھنا ہے، میں نے کارڈ تھوڑا دیکھنا ہے، ان کے پاس تھوڑا کارڈ. وہ فلانا بریگیڈیئر جی، بریگیڈیئر غنظفر صاحب سے، بریگیڈیئر ارشد صاحب کے پاس. اچھا کہاں رہتے ہیں وہ؟ جی لاہور کے فلانی جگہ. اچھا DHA میں رہتا ہے یار. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا یار 2 سال کام کیا ہے. ہاں تو ان کا فون نمبر تو تمہارے پاس ہوگا سر. وہ تو اچھا 2 باتیں اس میں، وہ تو فوت ہو گئی ہیں. مار دیا بیٹھے بیٹھے میرے، مار دیا جی. اچھا چلو جی ٹھیک ہے، مر گئے، اللہ کی چیز ہے، دنیا میں انسان آیا جانا بھی ہے. اچھا مر گیا جی، پھر جی اچھا اس کے گھر والے تو زندہ ہیں؟ وہ جی وہ تو باہر کے ملک میں چلے گئے. واہ بھائی، سارے چلے گئے؟ ہاں جی سارے چلے گئے یہاں سے. اچھا تو جو نوکری چھوڑ کر گیا، تیری امی مر گئی تھی یا تیری امی بیمار تھی یا مجبوری تھی، تو چلا گیا تھا، اس کے بعد تو چھٹی آیا واپس، تجھے نہیں رکھا انہیں؟ جی وہ مر گئے تھے نا. اچھا مر گئے تھے، خود گیا بندے پیچھے سارے مار گئے. یار عقل کام کیا کریں یار، میرے پاس آیا کریں. اچھا چلیں چھوڑیں. اچھا چل یار مر گیا، کھپ گیا، جو مرضی ہے یار، خاندان باہر چلا گیا، جتنے نس گیا کم کے. لیکن تو یہ بتا کچن ہیلپر کی ہے؟ ہاں جی کچن. اچھا کچن ہیلپر کسے کہتے ہیں؟ بس یہ برتن دھوتی ہے نا. اچھا ہاں برتن دھونے، ہاں اور بس. اچھا انڈا بنا لیتے ہیں؟ نہیں جی ایسے پھر کرتے ہیں. نہیں جی. اچھا پراٹھا بنا لیتے ہیں؟ تھوڑا بہت. اچھا اپنے لیے بنا لے گا؟ ہاں جی بنا لوں گا. اپنے لیے بنا لے گا، جس کے گھر کام کرنے جائے گا اس کے لیے نہیں بنائے گا. ایسے ایسے علامہ کچن ہیلپر. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا سارا دن ایسے لوگوں کے ساتھ، میں بھی خوشی سے نا پاگل ہوا ہوتا ہوں. میں نے کہا دیکھ یار کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے نمونے میرے پاس بھیجے ہوئے ہیں. پر جھوٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے یار، سیدھی طرح کہو. او بھائی کچن ہیلپر کس کو کہتے ہیں؟ انڈا بناؤ، پراٹھا بناؤ، روٹی بناؤ، آٹا گوندو، کچن برتن دھو لو، سلاد کٹنگ کرو، ٹھیک ہے، سبزی کٹنگ کرو، اس کو کہتے ہیں. آگے کھانا لگاؤ مالک کے آگے، ملا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کچن ہیلپر مکمل. ٹھیک ہے، کچن کی کوئی چیز کام ہے، مالک کو بتانی کہ یہ چیز کام ہے، یہ چیز ہوتی ہے کچن ہیلپر. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں برتن دھو دیے، ٹھیک ہے، اور کچن صاف کر دیا، آپ کچن ہیلپر ہو گئے. اچھا یہ چیز، خیر بہت سارے لوگ میرے پاس اس طرح کے آتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں، پوری ایک کہانی ہے، داستان ہے. تو کبھی کبھار میں گھر میں بیٹھا نا ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو یقین مانے میری بیگم اور جب میرا بیٹا پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ ہنستے ہیں. کہتا میرا بیٹا کہتا بابا پاگل ہو گیا. میری بیوی کہتی ہے کیوں خیر ہوئے، آج خیر دیا ہنسنے پہ. تو پھر میں کیوں ہنستا ہوں جیسے آپ لوگ ہنس رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں یار اس طرح کے آج بندے میرے پاس آئے تھے، تو وہ بھی ہنسنا شروع ہو گئے. میں کہوں اب لوگ پاگل ہو، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا آپ لوگ ہنسے ہو نا، تو آپ بتاؤ میں صحیح ہنسا تھا نا؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو میں گھر والوں کو بھی معاف نہیں کرتا بھائی، ہاں سیدھی سی بات ہے، ہنسو کھل کے ہنسو بھائی. تو یار نوکریاں دینی، میں جب تک میری زندگی میں دیتا رہوں گا، آپ میرے پاس آتے رہیں گے، میں آپ کو لگاتا رہوں گا اچھی جگہ، کھانا پینا رہائش وقت پہ، تنخواہ کی ذمہ داری میری ہوگی. یہ تھوڑی بہت ہی ریلیکسیشن کی باتیں بھی ہونی چاہیے. لیکن میٹر اس وقت شارٹ ہو جاتا ہے جب بندہ جھوٹ سے پاؤں سے لے کر سر کے بال تک جھوٹ بولتا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نہ کیا کریں ایسے. اچھا جی بیریا ٹاؤن راولپنڈی DHA راولپنڈی میں میرے پاس گھروں میں پروفیشنل کک چاہیے جو اچھے کھانے بنا لے پاکستانی، اس کے ساتھ 2-3 ڈشیں چائنیز بھی بنا سکتے ہو، ویل اینڈ گڈ. اسی طرح مجھے پراپر جو ہے کچن ہیلپر چاہیے. اسی طرح مجھے گھروں میں ہیلپر چاہیے صفائی ستھرائی کے کام کے لیے، ڈسٹنگ کے لیے باقاعدہ تجربہ کار ہو. تو یہ چیزیں یہ تو میرے پاس آج کی ویڈیو میں صرف اتنا. بیریا ٹاؤن DHA میں میرے پاس بہت سی ویکنسیاں آئی ہیں پروفیشنل. اسی طرح میرے پاس
گلزار قائد میں بھی راولپنڈی گلزار قائد فیز 1 فیز 2 میں اسلام آباد کے بہت اچھے گھروں میں میرے پاس نوکریاں آئی ہوئی ہیں اسی قسم کی. جو کرنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آ سکتا ہے. باقی میرے پاس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہر وقت بڑی نوکریاں موجود رہتی ہیں. پولٹری فارم میں بھی نوکریاں ہیں, 32,000 تنخواہ, 4 چھٹی ہے, رہائش ہے. اسی طرح راولپنڈی میں بھی ہے, باراکو میں بھی ہے, شیخو پورہ میں بھی ہے, سرگودے میں بھی ہے, چکوال میں بھی پولٹری فارم میں میرے پاس بڑی سی نوکری ہیں. بہت ساری مختلف تنخواہیں ہیں. جہاں پہ 32,000 تنخواہ ہے وہاں پہ 32,000 تنخواہ ہے. جو 32,000 تنخواہ یہ گورنمنٹ کے مطابق ہوتی ہے. اور جو یہاں پہ پولٹری فارم ہیں بڑے جو کمپنی کے ذریعے چل رہے ہیں, جن کا پولٹری فارم جن کے ایک پیچھے ایک پورا آفس کام کر رہا ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ کے مطابق ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں, گورنمنٹ کے مطابق ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, تو وقت پہ تنخواہیں ہوتی ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے جہاں بھی آپ کو لگاؤں, چاہے ہیلپر لگاؤں, چاہے سیکورٹی گارڈ لگاؤں, چاہے باڈی گارڈ لگاؤں, چاہے کوک لگاؤں, چاہے کمپیوٹر آپریٹر لگاؤں, وہاں پہ آپ کو تمام سہولتیں ہوں, آپ ریلیکس ہو کے کام کریں, ڈیوٹی کریں. میرے پاس بہت سی نوکریاں ہوتی ہیں. اب میرے پاس سمپل میں ایک بات کرتا ہوں, مجھے اگر 600-700 فون آتا ہے تو اس میں کوئی 50 لوگوں کے کام کے فون ہوتے ہیں. باقی وہ لوگ ایسے فون کرتے ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں, یقین مانیں. میں آج آپ کو کالیں بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے. رات 3 بجے بھی لوگ مجھے کال کر رہے تھے. میں چھوٹا یہ موبائل ہے, یہ جو موبائل ہے نا, میں اب سائلنٹ پہ لگا کے نا, میں نے پہلے بند کر دیتا تھا, لیکن اب سائلنٹ پہ لگا کے نا دفتر چھوڑ جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. صبح جب آتا ہوں تو سب کو میسج کر دیتا ہوں. اس میں کالیں جب دیکھتا ہوں کسی نے رات کا 2:45 بجے کیا, کسی نے 3:30 بجے کیا, کسی نے صبح 4 بجے کالیں کی ہوتی ہیں. تو پتہ نہیں, ٹھیک ہے, لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں, مہنگائی بہت ہے, لوگ بے روزگار ہیں, کرتے ہیں کالیں اور پریشان ہوتے ہیں. تو میں بھی انشاءاللہ جب صبح آفس آتا ہوں تو ان کو میں جواب دیتا ہوں. واٹس ایپ کالیں میں اٹینڈ نہیں کرتا, واٹس ایپ کال میں اٹینڈ نہیں کرتا, وائس میسج SMS کا جواب نہیں دیتا. سیدھا ڈائریکٹ سادہ سا بندہ ہوں, سادی کال لیتا ہوں. ڈائریکٹ مجھے کال کیا کریں, مختصر گفتگو کیا کریں. مجھے یہ نہ کہا کریں کہ ہم نے دور سے آنا ہے تو یہیں پہ بیٹھے بیٹھے تفصیل بتا دو. میں ایسے نہیں کرتا. میرے آفس آئیں, سامنے 1 to 1 بات کریں. میں آپ کو کام پہ لگاؤں گا اگر آپ اس کام کے قابل ہوئے, اگر نہیں ہوئے پھر بھی آپ کو کام پہ لگا دوں گا. ٹھیک ہے. اور آپ کو جہاں پہ کھانا پینا رہائش سب تمام سہولتیں ہوں گی. اس سے بڑی بات اور کیا ہے. شناختی کارڈ لازمی لائیں. اگر آپ ہیلپر ہیں, گھر کا کام کرنا چاہتے ہیں, سیکورٹی گارڈ کا کام کرنا چاہتے ہیں, لیبر کا کام کرنا چاہتے ہیں, پولٹری فارم میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو اپنا اصل ID کارڈ لازمی لائیں. اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں, میرے پاس ڈرائیورس کی بڑی اچھی نوکریاں آئی ہوئی ہیں اسلام آباد میں. اس کے لیے آپ اصل لائسنس ساتھ لائیں پنجاب کا. راولپنڈی اسلام آباد کے راستے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. راولپنڈی اسلام آباد کے ٹریفک قوانین سے آپ کو اچھی طرح آگاہی ہونی چاہیے, کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں موٹر وے قانون ہے اور موٹر وے پولیس کی طرح یہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے سارا, اور موٹر وے کے کوڈ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میرے پاس بہت سی نوکریاں ہیں. میں آخر میں ایک دفعہ پھر ان خواتین, ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ, اگر میں نے لیڈیز رکھ لی تب بھی, اگر میں نے لیڈیز نہیں بھی رکھی تو پھر بھی میں اسی ویک کے اندر میں خواتین کے لیے جو ہے نوکریاں دینے کا سلسلہ گھروں میں اور اچھی جگہوں پہ میں شروع کرنے لگا ہوں, جہاں پہ آپ کی عزت بھی محفوظ ہوگی, جہاں پہ آپ کو تحفظ بھی حاصل ہوگا اور اچھی تنخواہ ہوگی. وقت پہ آئیں, وقت پہ گھر جائیں. تو یہ چیز سے سلسلہ ہے. باقی کچھ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آؤٹ آف سٹی سے یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں ملازمتیں کر رہی ہیں. میں اگر کوئی آنا چاہتی ہے تو جیسے ہی میرے بعد میں ملازمت ہوگی تو جب وہ میری ماں بہن بیٹی رابطہ کرے گی تو راولپنڈی اسلام آباد میں بہت سے اچھے ہاسٹل بھی ہیں. میں ان کو بتاؤں گا کہ اس ہاسٹل میں رہائش رکھیں تاکہ جہاں آپ کا تحفظ ہو. بعض آفس جاب کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں جو صبح جاتی ہیں شام کو آتی ہیں, کیونکہ پنڈی اسلام آباد میں ایک ہاسٹل کا جمعہ بازار ہے, تو جہاں کا ماحول بھی اچھا نہیں ہوتا, اکثریت کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے, اور جہاں پہ اکثر لڑکیاں بھی اچھی نہیں, زیادہ تر اور کام یہاں پہ شروع ہوا تھا. تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھی جگہ بتاؤں گا جہاں آپ جس ہاسٹل میں رہائش رکھیں, تاکہ اس کا مالک جو ہوگا وہ خاندانی ہونا چاہیے.
یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ باقی جی میرے پاس آپ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، آپ کی محبتیں آگے ضرور بتایا کریں ایسے لوگوں کو جن کے پاس سمارٹ فون ٹچ موبائل نہیں ہے، جن کے پاس چھوٹے بٹنوں والے موبائل ہیں، بعض کے پاس ایسے ہی وہ بھی نہیں ہے، تو بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ چھوٹے موبائل ہوتے ہیں، یقین مانے انہوں نے ربڑیں چڑھائی ہوتی ہیں، انہوں نے دھاگے باندھے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ڈھکنے نہیں ہوتے، تو میں ان کو لے دیتا ہوں ڈھکنا بھی، تو یہ وہ سارا، کیونکہ یہ چیز کوئی نہیں۔ تو باقی ایسے لوگوں کو ضرور بتایا کریں جو ملازمت کی تلاش میں ہے۔ صبح 9 سے شام 7 بجے تک میں آفس ہوتا ہوں، صبح 9 سے 5 بجے تک میرے پاس نوکری کے لیے آ سکتے ہیں۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی، موتی پلازا، موتی محل چوک، دوسری منزل، 30 نمبر کمرہ ہے، تو آپ آئیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ لگاؤں، کیونکہ آپ جہاں بھی جائیں، جس روزگار آفس میں بھی جائیں، میں نہیں کہتا کہ صرف میرے پاس نہیں ہے، جس روزگار آفس میں بھی جائیں، خدا کے لیے میں آپ کا تفریح چاہتا ہوں، آپ جس روزگار آفس میں جائیں اس کو کہیں کہ اپنے لیٹر پیڈ پہ نوکری جہاں پہ مجھے بھیج رہے ہو اس کا پورا ایڈریس تو لیٹر ہیڈ پہ، سادی پرچی پہ نہیں، یہ فراڈ ہے، اور اس کے اوپر میرا نام لکھا ہو، بلدیت لکھی ہو، میرا ایڈریس لکھا ہو، مالک کا ایڈریس لکھا ہو، اور میری تنخواہ لازمی لکھی ہو، ٹھیک ہے، میری تنخواہ لازمی لکھی ہو، اور وہاں پہ جس روزگار آفس میں جا رہے ہیں کم از کم ایک بات ضرور یاد رکھیں، اس روزگار آفس کے ارد گرد جو دیگر دفاتر ہیں ان سے لازمی پوچھا کریں کہ یہ روزگار آفس کتنے عرصے سے بندہ چلا رہا ہے، کیا یہاں پہ آئے روز بندے گالیاں تو نہیں نکال کے جاتے، کوئی پیسے فیس لے کر کے معاملے میں کوئی لڑائی جھگڑے تو نہیں ہوتے، کوئی شور شرابہ تو نہیں ہوتا، کیسے لوگ ہیں، 2-4 بندے سے پوچھ لیا کریں، تصدیق کر لیا کریں، بغیر تصدیق کے بالکل کسی سے ملازمت نہ لیں۔ کبھی کوئی بندہ آپ کو کوئی کہ میں بریگیڈیئر ہوں، ریٹائر بریگیڈیئر کے گھر ہوں، یا میں یہ جنرل ہوں، فلانا ہے، آپ فلانے اسٹاپ پہ آ جاؤ، فلانی گاڑی ہے، میں فلانا میرا بندہ آپ کو ملازم لے جائے گا، فلانے آ جاؤ وہاں پہ انتظار کرے گا، میں اپنے ملازم بھیج رہا ہوں، فلانی گاڑی میں بیٹھ جانا، فلانی آ جانا، تو خدا کے لیے بالکل نہ جائیں، یہ سب فراڈ ہے، آپ کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں، انسان کی زندگی سب سے قیمتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت درود پاک پڑھتے رہا کریں، استغفار کا ورد کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، پرندوں کو دانہ ڈالا کریں۔ کچھ میرے بھائی کمنٹس میں مجھے بڑی سرواتیں سنا دیتے ہیں، لیکن میں انہیں بھی گڈ کہتا ہوں کہ تھینک یو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، کتوں کے بھونکنے سے، میں یہ لفظ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور جو میرے سے جیلس ہیں، جو نہیں چاہتے کہ میں حقیقت بیان کروں، کچھ نہیں چاہتے، کچھ کمنٹس میں مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں، میرے ادارے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کے لیے ایک بات ذہن میں رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کی صدائیں کبھی بند نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے، اور نہ شعیب خان جو ہے وہ کسی کے بھونکنے سے پریشان ہوتا ہے، نہ وہ اپنا کاروبار بند کرتا ہے، نہ کرے گا۔ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جو کیڑے کو پتھر میں دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے کام نہیں لینا تو کم از کم غلط کمنٹس مت کیا کریں، اس سے آپ کی تربیت کا مجھے اور کمنٹس دیکھنے والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کس خاندان سے ہیں اور آپ کی تربیت کیسے والدین نے کی ہے، اور پھر آپ کے والدین کیسے ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ برا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ایک روزگار آفس میں جا رہے ہیں، وہاں کے ارد گرد کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ نسلواز ہیں، یہاں پہ لوگ آئے اور فیسوں کے لیے لڑتے ہیں، کام پہ نکال دیں، یہ جہاں پہ لگاتے ہیں بندے، وہاں سے دوسرے تیسرے دن واپس آ جاتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، پھر بھی آپ اسی روزگار آفس میں جائیں گے تو غلطی آپ کی ہے، پھر اس ایسے روزگار آفس والے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے یوٹیوب پہ نا
یہ جو روزگار آفس والے، میں ایسے آج ایک یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا جو اخبار کی کٹنگ بتا رہے تھے یہ نوکریاں میں لایا ہوں جی، یہ نوکریاں راولپنڈی میں، یہ لاہور میں، یہ کوکا کولا فیکٹری میں، یہ فلانی فیکٹری میں۔ بھائی آپ ہو کون؟ کیا آپ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے جہاں پہ آپ بھجوا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ بندے کا تحفظ کرو نا، ملازمین کا تحفظ کرو کہ کل ملازمین کو وقت پہ تنخواہ کون دے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے تو بار کی کٹنگ بتا دی کہ یہاں پہ نوکری ہے چلے جاؤ جی، وہ راکھی شاید نہیں، لیکن اس ملازمین کو کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کی آپ گارنٹی دیتے ہو؟ اس کا تحفظ کون کرے گا؟ آپ اس کی گارنٹی دیتے ہو؟ اس کو وقت پہ تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی آپ گارنٹی دیتے ہو؟ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اپنا یوٹیوب چینل مونیٹائز کرانے کے لیے اور اپنے پاک گوشت کے لیے کسی کی بھینس کو ذبح مت کرو۔ المنان روزگار آفس، ہی میرا ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ راولپنڈی، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل۔ صبح 9 سے 9 ساڑھے 9 سے لے کر 3 بجے تک، 7 بجے تک میرا آفس ہوتا ہے۔ 5 بجے تک آپ میرے پاس نوکری کے لیے آ سکتے ہیں، ملازمت کے لیے آ سکتے ہیں۔ بعد میں شام ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کا رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، لہٰذا آپ فوری آئیں، میں آپ کو انشاءاللہ لگاؤں گا۔ ڈاکومنٹس کے ساتھ آئیں۔ ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ 2 تصویریں، آئی ڈی کارڈ اصل، ٹھیک ہے۔ اگر سیکورٹی گارڈ، ہیلپر کا، لیبر کا کام، ورکر کا کام کرنا ہے تو یا کسی گھر میں کام کرنا ہے، اگر آپ ریٹائر آرمی ہیں پینشن بک ساتھ لائیں، اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ جو ہے لائسنس لازمی لائیں۔ تو انشاءاللہ جی میں آپ کو دوں گا، فون پہ میں کبھی کسی کو تفصیل نہیں دیتا، دفتر آئیں، 1 to 1 بات کریں۔ آپ اس قابل ہوئے، آپ کو وہاں پہ جس قابل آپ نوکری کہہ رہے ہیں میں آپ کو لگاؤں گا، اگر آپ اس قابل نہیں ہوئے پھر بھی اب میں آپ کو نوکری پہ لگا دوں گا، لیکن کسی اور نوکری پہ جہاں پہ کھانا پینا رہائش وقت پہ تنخواہ آپ کو ملے گی۔ والسلام۔